بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19، ہجرت کا تیسرا سال، جنگ احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں حق اور باطل کا عظیم معرکہ پیش آیا، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور ہزیمت اور شکست کی ایک داستان رقم ہوئی، جس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں ماتم اور قریش کے بچے بچے کے دل میں انتقام کا جوش انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ چنانچہ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ اور امیہ کا بیٹا صفوان، کچھ دوسرے کفار قریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے یا عزیز جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، یہ سب کے سب ابو سفیان کے پاس آئے۔ کہنے لگے، مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر دیا ہے، جس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کے مشترکہ تجارت میں سے اس سال جتنا فائدہ ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جائے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی فوجی اور عسکری طاقت کو مضبوط کیا جائے، اور پھر ایک زبردست فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے خوشی سے اس تجویز کو پسند کیا، لیکن جنگ بدر کے تجربے سے یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا اور پہاڑوں سے ٹکر لینا تو آسان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور غلاموں سے جنگ کرنا مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں اضافے کو ضروری سمجھا۔ چنانچہ پانی کی طرح پیسہ بہا کر پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شعراء کو منتخب کیا، جن میں عمرو الجمحی اور مصافع بن عبد مناف، جو اپنے وقت کے اندر اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرۂ آفاق تھے، ان دونوں نے باقاعدہ تمام قبائل عرب میں دورے کر کے ایسا جوش اور اشتعال پیدا کیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پہ آمادہ ہو گیا۔ نتیجے میں ایک بڑی فوج تیار ہوئی، مردوں کے ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار خاندانوں کی عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی بنیاد پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دے گا تو اسے بدلے میں آزادی مل جائے گی۔ بہرحال نہایت تیاری اور بے پناہ جوش و خروش کے ساتھ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ ابو سفیان سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو خفیہ طور پہ مسلمان تھے، مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی ابن فضالہ کے دونوں بیٹے حضرت انس اور حضرت مونس کو جاسوس بنا کے خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے واپس آ کر پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ اس کی تمام گھاس چر چکے ہیں۔ یہ خبر جمعے کی رات 14 شوال سن 3 ہجری حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو سن کر ہتھیار لے کر چند انصاری صحابہ کے ساتھ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھر کا پہرا دیتے رہے اور مدینہ کی طرف جو اہم ناکے تھے ان پر انصار کا پہرا بٹھا دیا۔ صبح کو آپ علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا، ان سے مشورہ طلب کیا کہ شہر کے اندر رہ کر دفاعی مقابلہ کیا جائے یا پھر شہر سے باہر نکل کر اقدامی طور پر میدان جنگ میں میدان کے اندر یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے جو بعض بزرگ صحابہ تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی بات کی، مگر چند نوجوان صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے اور جوش جہاد میں وہ مست تھے، شہادت کے منتظر تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ میدان میں نکل کر فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے سب کی رائے سنی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، ہتھیار زیب تن فرمایا، باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر پھر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان واضح فیصلہ فرمائے۔ اب تم لوگ اللہ کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو ضرور فتح تمہاری ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کے جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور مہاجرین کے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور 1000 فوج کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا رسول اللہ
یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی بھی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرا مشورہ اور میری رائے کو وقت نہیں دی گئی۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرمایا کہ یہ لوگ جم گئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں صرف 700 افراد رہ گئے، جن میں سے 100 زرہ پوش تھے، جبکہ مقابلے میں کفار کی فوج میں 3000 افراد تھے اور ان میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، جو کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ مگر اس موقع پر جب آپ علیہ السلام نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم چھوٹے ہو، تم واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے اور یوں انہوں نے پاؤں کی انگلیوں پر اپنے قد کو اونچا دکھایا۔ چنانچہ ان کو فوج میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کم عمر نوجوان تھے، انہیں بھی جب واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کی کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی کے اندر پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ فوج میں جا رہے ہیں تو پھر مجھے بھی جانا چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر دے مارا۔ یوں ان دونوں حضرات کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ مشرکین مکہ 12 شوال سن 3 ہجری کو بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر احد پہاڑ پہ اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے، رات بنی نجار میں رہے اور 15 شوال ہفتے کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال نے اذان دی، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر اسلامی لشکر کی ترتیب اور صف بندی کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے دائیں طرف اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف، ابو عبیدہ ابن الجراح اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے اگلے حصے اور حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلے حصے پر بطور کمانڈر اور سپہ سالار مقرر فرمایا۔ صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین جو وادی قنات میں ہے اسے اپنی بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تھا جس میں یہ خدشہ تھا کہ کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو جائیں،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کی حفاظت پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی باقاعدگی کے ساتھ صفوں کو درست کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کے دائیں طرف خالد بن ولید، بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل کو مقرر فرمایا، اور ان کے جو سوار تھے، سواروں کی کمان صفوان بن امیہ، اور جو تیر اندازوں کا الگ دستہ تھا اس پر عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا، اور پورے لشکر کا جو علم بردار تھا وہ طلحہ بن ابو طلحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کا علم بردار قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک شخص، اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جنگ کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں، جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے، اور قریش کے جو معزز خاندانوں کی کچھ خواتین عورتیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور یہ سارے گنگنا کر یہ کہہ رہی تھیں، نحن بنات طارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق۔ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پہ چلنے والیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اور اگر تم نے قدم پیچھے کو ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ مشرکین کی صف میں سب سے پہلے جو جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا۔ مدینہ کے لوگ اس کو راہب کہا کرتے تھے، اس لیے کہ بظاہر وہ پارسا بنا ہوا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلے اوس کا سردار تھا اور مدینہ کے اندر اس کی بڑی مقبولیت تھی، مگر آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہ جذبہ حسد میں آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا، اور کفار قریش کو جنگ پر آمادہ کرنے والوں میں سے ایک شخص یہ بھی تھا۔ اس کو یہ بھروسہ تھا کہ جب میری قوم اوس کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں اور خوب پہچانتے ہیں، اللہ تجھے ذلیل فرمائے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک جماعت جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پہ تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے اس زور کی سنگباری کی کہ یہ سارے بھاگ گئے۔ لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا وہ میرے ہاتھوں جنت چلا جائے؟ یہ بڑے تکبر اور فخر گھمنڈ سے اس نے یہ بات کہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے
اپنی تلوار ذوالفقار کے ذریعے سے ایک ہی وار سے اس کا سر پھوڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ زمین پہ گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس کو یوں دیکھا تو مجھے حیا آئی، اس لیے میں نے اس سے منہ پھیر دیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ شعر کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کے نکلے اور اس زور سے اس کو تلوار ماری اس کے شانے پر کہ وہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتے ہوئے کمر تک پہنچی۔ اس کے بعد عمومی طور پہ جنگ شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپکے، مگر یہ فخر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے ابو دجانہ کو دی۔ وہ یہ اعزاز پا کر جوش مسرت میں بے خود ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرتا رہے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھا اور بڑے ہی اتراتے ہوئے اکڑ کر میدان جنگ میں نکلے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس پہ تلوار چلائیں، مگر اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس تلوار اس کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک عورت کی گردن کاٹی جائے۔ حضرت ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ حضرت علی بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، کفار کا قتل عام کیا۔ اس دوران جبیر بن مطعم کا جو غلام وحشی تھا ایک چٹان کے پیچھے چھپا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی طاق میں تھا۔ جوں ہی آپ اس کے سامنے پہنچے اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینکا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے علم بردار بھی کٹ کٹ کے گرتے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا ابھی گرنے نہیں پایا۔ ان کافروں نے ایک شخص جس کا نام ثواب تھا اس نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، مگر اس نے اپنی قومی حمیت اور غیرت میں جھنڈے کو زمین پر نہیں گرنے دیا اور اپنے ان کٹے ہوئے بازوؤں سے اپنے سینے سے دبا کر وہ زمین پہ گرا۔ اس حال میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر مرتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عمرہ تھا اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کر دیا۔ تو عورت کے ہاتھ میں اس انداز سے اپنا جھنڈا دیکھ کر شکست خوردہ اس قوم کے اندر
کفار قریش کے اس لشکر میں دوبارہ ایک حمیت جاگی، پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اللہ کی شان کہ اس کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے اس کے مقابلے میں جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لے آؤں، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ اجازت نہیں دی۔ شداد بن الاسود اس نے حملہ کر کے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درے کی حفاظت پر مقرر تھے، وہ کہنے لگے کہ اب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور میدان سے مشرکین بھاگ گئے ہیں، لہٰذا اترو اور غنیمت کو جمع کرو، فتح ہمیں حاصل ہو چکی ہے۔ امیر نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے کہا کہ اب تو کایا پلٹ گئی ہے اور مشرکین بھاگ چکے ہیں، چنانچہ وہ لوگ اتر گئے۔ لشکر کفار کے خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو چکا ہے، چنانچہ انہوں نے اسی درے کے راستے سے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 12 افراد یہاں رہ چکے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا مگر یہ سب شہید ہو گئے۔ اب کفار کے لیے راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا، چنانچہ بھاگتی ہوئی جو دوسری فوج تھی وہ بھی پلٹ آئی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اچانک سے جب تلواریں برس پڑیں اور ایک دم ان پہ حملہ ہوا تو مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اب اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمان بعض مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے کہ یہ میرے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، مگر ان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنگ احد کی حالت میں کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، ان کو غسل کی حاجت تھی، مگر جو ہی ان کے کانوں میں جنگ کی آواز پڑی تو وہ اس میں شریک ہو گئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ابن قمیہ نے ان کو تیر مارا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھی، تو ان کی شہادت کو دیکھ کر کفار نے شور کر دیا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرے؟ تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ 5 انصاری صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور ایک ایک شہید ہو گیا۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کچھ جان باقی تھی، آپ نے فرمایا ان کی لاش کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ جب لے کر آئے تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھسک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھا اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، مگر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت انس کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں بہت آگے نکل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان مایوس ہو کر ہتھیار پھینک رہے ہیں، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی شہید ہو کر حضور کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ سن کر اور یہ کہہ کر دشمنوں کے لشکر میں گھس گئے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، ان کی لاش کو دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ تیر اور تلواروں اور نیزوں کے زخم ان کے جسم پر تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی ناک، کان وغیرہ سب کاٹ کر ان کی صورت کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے دیکھ کر پہچانا کہ یہ ان کے بھائی انس بن نضر ہے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان انصار صحابہ سے کہا، اے جماعت انصار، اگر بالفرض حضور شہید ہو چکے ہیں تو تم کیوں ہمت ہار چکے ہو؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ چنانچہ یہ صحابہ اٹھے اور ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی طرف سے نیزہ ان کو لگا اور حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پکارا زور سے کہ مسلمانوں ادھر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ چنانچہ تمام جانثار صحابہ اس طرف دوڑ پڑے۔ اس موقع پر بھی ہر طرف سے حملہ ہوا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی، آپ کا دفاع کیا۔ حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ جب یہ گھر سے نکل رہے تھے تو دعا کر کے نکلے تھے، اے اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ فرما۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں تھے۔ لوگوں نے ان کو روکا کہ آپ لنگڑے ہیں، آپ نہ جائیں، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ کو اس حالت میں جنگ کی اجازت دیجیے، میری بھی تمنا اور خواہش ہے کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت کے باغوں میں آہستہ آہستہ داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام ان کی اس بے قراری اور گریہ وزاری سے متاثر ہوئے، آپ نے ان کو اجازت دی۔ یہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر خوشی سے کفار کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا بیٹا بھی یہی کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ جنت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہوئی، مسلمانوں کی وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی، اور ہند وہ آئی، اور اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے 17 ٹکڑے کیے،
اور ان کے ناک، ان کے کان کاٹ کے اس کا اعضاء کا ہار اپنے گلے میں لٹکایا اور کلیجہ نکال کر اس کو چبایا۔ یہ کچھ حالات تھے غزوہ احد کے۔ وما علینا الا البلاغ۔